مرتبہ اپنے شہر، ماں باپ، بہن بھائی اور اپنی پیاری دادی جان سے دور جانے کا خیال ستا تو رہا تھا، مگر ایک طرح کی آزادی بھی تھی۔ ہاسٹل میں رہنا تو میرا بہت پرانا شوق تھا، جو اب میرے اس کالج میں داخلے سے پورا ہونے جا رہا تھا۔ ہمارے چھوٹے سے شہر بخت خان میں لڑکیوں کے لیے کوئی اچھا کالج نہیں تھا۔ اس کالج سے میں نے جیسے تیسے انٹر تو کر لیا، مگر میں اب اس میں مزید نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے اس بڑے کالج میں داخلہ فارم جمع تو کرا دیے تھے، مگر ایک سوال سامنے کھڑا تھا، اگر داخلہ ہو بھی گیا تو رہوں گی کہاں؟ میرے امی اور ابو لڑکیوں کی تعلیم کے بہت حامی تھے، اس لیے جب میرا ایڈمیشن ہو گیا تو انہوں نے مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ابو نے اپنے جاننے والوں کے مشورے کے بعد اس ہاسٹل میں، جو کہ اس شہر کا بہت معزز اور اچھی ریپوٹیشن والا ہاسٹل تھا، میرا رہنے کا بندوبست کر دیا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میرا کالج صرف چند منٹ کی واک پر تھا۔ ابو مجھے خود چھوڑنے آئے اور مجھے کمرے تک چھوڑ کر بہت ساری ہدایتوں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ ابو کے جاتے ہی جیسے میرا سارا اعتماد رخصت ہو گیا۔ میں دھم سے بستر پر بیٹھ گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ ارے کیا ہوا بھائی؟ اس وقت کمرے میں میڈم نفیسہ داخل ہوئی۔ میڈم نفیسہ اس ہاسٹل کی سپروائزر تھی۔ گھبراؤ نہیں، صرف چند دن، سب کو ہوم سکنس ہوتی ہے، پھر عادی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے پیار سے تسلی دی۔ یہ دیکھو، انہوں نے اپنے ساتھ کھڑی تقریباً میری عمر کی لڑکی سے میرا تعارف کرایا۔ یہ لیلا ہے، تمہاری روم میٹ۔ میں نے انتہائی دلچسپی سے لیلا کا جائزہ لیا، آخر دن رات اس کے ساتھ رہنا تھا۔ لیلا میری ہم عمر ایک عام دبلی پتلی لڑکی نظر آئی۔ میرے سخت جوش کے جواب میں نہ تو وہ مسکرائی، بلکہ صرف اپنا برف جیسا ہاتھ میرے ہاتھ سے بادل ناخواستہ ٹکرا کر چھوڑ دیا۔ لیلا بھی آج ہی اس ہاسٹل میں آئی ہے، میڈم نفیسہ نے مجھے بتایا۔ تم دونوں جلدی سے دوستی کر لو تاکہ کبھی بور نہ ہو، نہ ہی گھر والے زیادہ یاد آئیں۔ لیلا نے میڈم نفیسہ کے مشورے پر زیادہ عمل نہیں کیا۔ وہ اپنا سامان اپنی الماری میں سیٹ کرنے لگی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں بھی اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں لگانے لگی۔ دوسرے روز ہمارا کالج شروع ہو گیا۔ لیلا بھی میرے کالج میں ہی تھی، مگر اس کے سبجیکٹس الگ تھے، اس لیے ہماری کلاسیں الگ ہوتی تھیں۔ چند روز پڑھائی میں لگ کر واقعی میرا دل ہاسٹل میں لگ گیا، مگر لیلا سے میری کوئی خاص بات چیت تک نہ ہوتی تھی۔ وہ خود تو مجھ سے کوئی بات نہ کرتی تھی، بلکہ میری کسی بات کا بھی جواب نہیں دیتی تھی۔ ہاں میں جواب دیتی۔ ہر ویکینڈ پر ہاسٹل کی زیادہ تر لڑکیاں اپنے گھروں پر چلی جاتی تھیں، مگر کچھ لڑکیاں جن کی تعداد برائے نام تھی وہ ہاسٹل میں ہی رہتی تھیں۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جن کے گھر ہاسٹل سے کئی گھنٹوں کی مسافت پر تھے۔ میں اور لیلا انہی لڑکیوں میں شامل تھے۔ لیلا، تم کس جگہ سے آئی ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا گھر کس شہر میں ہے؟ ایسے ہی ایک ویکینڈ پر جب ہاسٹل آدھا خالی ہو گیا تھا اور میں سخت بور ہو رہی تھی، میں نے لیلا سے سوال کیا۔ وہ نہ جانے کس بوسیدہ کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ میرے سوال پر اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے اس جواب کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں سخت گڑبڑا گئی۔ وہ ایسے ہی بھائی، تم نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر نہ جانے کیا جواب دیا کہ میں خاک نہ سمجھ سکی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ میں سخت محنت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی ہاں، کوشش، کیونکہ انٹر میں اچھے مارکس لے آنا تو آسان تھا، مگر اب پڑھائی بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے سخت محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ ہمارے اکثر ٹیسٹ ہوتے تھے جن میں میرے نمبر بالکل اچھے نہیں آ رہے تھے۔ کیا کروں؟ کتاب پر نظر جما کر میں نے سوچا، اس طرح تو میں فیل ہو جاؤں گی، لگتا ہے ٹیوشن لینی پڑے گی۔ جب امی کا فون آیا تو میں نے امی سے اپنی مشکل کا ذکر کیا۔ دیکھو بیٹا، امی نے میری بات کے جواب میں کہا، اپنے گھر کے حالات تو تم جانتی ہو۔ تمہارے ابو کی تنخواہ اب مزید اخراجات کی اجازت نہیں دیتی۔ تمہارے کالج کی فیس، تمہارے ہاسٹل کا کرایہ، تمہارے میس کا بل، یہ سب مل کر اچھا خاصا فگر بن جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تمہارے 2 چھوٹے بہن بھائی اور بھی ہیں، وہ بھی اسکول جاتے ہیں۔ تم خود محنت کرو یا کسی لڑکی سے مدد لے لیا کرو۔ امی کے طویل لیکچر کے بعد تو کسی بحث کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ محنت تو میں پہلے سے ہی کر رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں جیسے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کالج میں ٹیچرز کا سمجھایا ہوا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اور لڑکی، کس لڑکی سے مدد لوں؟ میری روم میٹ تو بات کرنے کی رواداد نہیں۔
نہ جانے کیوں۔ یہ خود پتہ نہیں کیا پڑھتی ہے، کیسے پاس ہوگی۔ اس کو تو میں نے کبھی ٹیکسٹ بک کھولے نہیں دیکھا، ہمیشہ کوئی بوسیدہ ناول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں نے چڑ کر سوچا۔ لیلا نے جیسے میری سوچ پڑھ لی، اس نے آنکھیں ناول سے ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، میں نے جیسے گھبرا کر کہا۔ امتحانوں کی تاریخ آنے والی ہے اور کوئی خاص تیاری نہیں۔ تمہاری تیاری ہے؟ میں نے اس سے کہا، جس پر جواب میں اس نے ہاتھ میں پکڑا ناول اپنے چہرے کے آگے کر لیا۔ سخت تپ کر میں نے سوچا، بدتمیز، بد لحاظ۔ شاید اس ناپسندیدہ روم میٹ کی وجہ سے میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ میں نے خود اپنا تجزیہ کیا۔ دوسرے دن میں میڈم نفیسہ کے سامنے کھڑی تھی۔ میڈم پلیز آپ میری روم میٹ تبدیل کر دیں، یا تو میرا روم چینج کر دیں، مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ شفٹ کر دیں۔ مگر کیوں؟ میڈم نفیسہ حیران رہ گئیں۔ اتنے ہفتے ہو گئے تم کو اس کے ساتھ روم شیئر کرتے، تو اب اچانک؟ بس میڈم اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، اس کا رویہ ٹھیک نہیں، وہ سخت مغرور ہے۔ میں نے اصرار کیا۔ مغرور ہے؟ مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ میڈم حیران ہوئی۔ اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ یہ بات نہیں میڈم، تمیز یا بدتمیزی کیا، وہ تو بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ حد یہ کہ وہ تو کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی۔ اوہ، میڈم نے گہرا سانس لیا۔ تو یہ بات ہے۔ دیکھو ثانیہ، تم یہاں پڑھنے آئی ہو، گپے لگانے نہیں، یا دوستیاں بڑھانے نہیں۔ اگر تمہاری روم میٹ خاموش مزاج ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، تم اپنا دل پڑھائی میں لگاؤ۔ جہاں تک لیلا کی بات، اس کا تعلق بہت کنزرویٹو فیملی سے ہے۔ ان کے گھروں میں لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تک نہیں ہے۔ اس کے والد کی سختی سے ہدایت ہے کہ لیلا کو کبھی کالج کے علاوہ باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ یقیناً وہ لڑکیوں کی آپس کی دوستی کے بھی خلاف ہوں گے، اسی لیے وہ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ مگر میڈم پلیز آپ مجھے کسی دوسرے روم میں شفٹ کر دیں۔ میں بضد رہی۔ اوکے ثانیہ، ابھی تو تمام رومز میں لڑکیاں ہیں، پھر بھی اگر کوئی جگہ خالی ہوئی تو میں تمہیں شفٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ مجھے ٹال کر چلی گئی۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اگلے کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ کالج میں پڑھائی مشکل تر ثابت ہو رہی تھی۔ لیلا کا سرد رویہ اسی طرح برقرار تھا۔ کیا کروں دادی اماں؟ اس دن فون پر دادی سے بات کرتے ہوئے میں جیسے رو پڑی۔ لگتا ہی نہیں کہ میں وہ ثانیہ ہوں۔ ایک دفعہ کا پڑھا ہوا مجھے یاد ہو جاتا تھا، اب ساری رات گزر جاتی ہے رٹے لگاتے، مگر صبح ذہن خالی سلیٹ بنا ہوتا ہے۔ میں نے دادی اماں سے اپنی مشکل بیان کی۔ تو فکر نہ کر ثانی، دادی نے مجھے تسلی دی۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز پڑھتی ہوں دادی اماں، میں تھنکی۔ اچھی بات ہے بیٹا، نماز پڑھا کرو، مگر ساتھ ساتھ ذہن کو کھولنے کے لیے اللہ کا کلام بھی پڑھا کرو، دادی اماں نے پیار سے سمجھایا۔ لمبے وظیفے نہیں پڑھ سکتی دادی اماں، میں نے کہا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ لمبے وظیفے نہیں بیٹا، بس تو ایسا کر کہ عشاء کی نماز کے بعد تسبیح لے اور آیت الکرسی پڑھ، اپنے اوپر دم کر، اپنی کتابوں پر دم کر، اور پھر سبق یاد کر۔ دیکھ کیسا اچھا یاد ہوگا کہ عمر بھر نہیں بھولے گا، دادی اماں نے اپنے انداز میں مجھے سمجھایا۔ اس دن رات کو میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز کے لیے وہ تمام لڑکیاں جو پابندی سے نماز ادا کرتی تھیں ہاسٹل کے پرے ایریا میں جمع ہو جاتی تھیں اور نماز پڑھتی تھیں۔ میں بھی وہیں نماز ادا کرتی تھی۔ نماز پڑھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، اپنی کتابوں کا بیگ کھولا اور پڑھنے لگی، بلکہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجال ہے ایک لفظ بھی سمجھ میں آیا ہو۔ لائٹ آف کرو۔ اپنے بستر پر چہرے پر بازو رکھ کر سوتی لیلا نے لائٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر لائٹ آف کر دی اور سائیڈ لیمپ جلا لیا۔ ہاسٹل کے رولز کے مطابق رات 11 بجے لائٹ آف کر دیتے تھے۔ جن اسٹوڈنٹس کو پڑھنا ہوتا وہ لیمپ جلا لیتے تھے۔ یہ ایک اور مصیبت ہے، میں نے جل کر سوچا۔ خود تو کم وقت کبھی پڑھتی نظر نہیں آتی، اب لیمپ کی مدھم روشنی میں پڑھوں، مگر کیسے؟ ایک لفظ یاد نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے دادی کے الفاظ یاد آ گئے۔ میں نے اپنے پرس سے امی کی دی ہوئی مکہ شریف سے لائی ہوئی تسبیح نکالی، سر پر دوپٹہ جمایا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ آیت الکرسی تو روز دن میں بھی کئی بار پڑھتی تھی، مگر نہ جانے کیوں رات کو اس پہر لیمپ کی روشنی میں آیت الکرسی پڑھنے میں ایک عجیب سرور آنے لگا۔ چند منٹوں کے بعد لگا میری زبان نہیں، میرا دل، میرا رواں رواں ورد کر رہا ہے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں، میرے ذہن سے جیسے بادل چھٹنے لگے۔ میں مکمل انہماک سے آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔
کمرے میں مکمل خاموشی تھی، اتنی کہ پتا گرے تو آواز آئے کہ اچانک ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آہ آہ، جیسے کوئی کرا رہا ہو۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ وہ اس خاموش کمرے میں لیمپ کی مدھم روشنی میں میری روم میٹ لیلا اپنے بیڈ پر دو زانو بیٹھی تھی، جیسے نماز پڑھنے کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے اور وہ جیسے کرا رہی تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ لیلا کیا کر رہی ہو؟ کیوں کر رہی ہو؟ میں پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے باہر بھاگی۔ ہرگز نہیں میڈم، میں اب لیلا کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میری شدید التجا کے جواب میں میڈم نے کوئی خاص رد عمل نہیں شو کیا۔ دیکھو ثانیہ، جب میں نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ ڈرامہ نہیں میڈم، پلیز آپ میرا یقین کریں، میں ایک لفظ جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ میری آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ میڈم نفیسہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں جلد کوشش کروں گی کہ تم کو کوئی اور روم دے دیا جائے جب تک تم اس کمرے میں رہو۔ ہرگز نہیں، میں نے گھبرا کر کہا، میں ایک لمحے بھی وہاں نہیں رہوں گی۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ لیلا اس وقت میڈم نفیسہ کے آفس میں داخل ہوئی۔ لیلا کو دیکھ کر چند لمحے کے لیے میری جان نکل گئی، مگر اس وقت وہ بالکل نارمل، ہمیشہ والی لیلا لگ رہی تھی۔ اصل میں بیمار ہوں۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس نے اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ اپنے بارے میں زبان کھولی۔ اصل میں ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت ہے، اتنا کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں محض معمولی شک پر قتل کر دینا عام سی بات ہے۔ ہمارے یہاں عورتوں کو اتنا گھوٹ کر اور دبا کر رکھا جاتا ہے کہ یہاں کی لڑکیاں ایک دن بھی وہاں نہ رہ سکیں۔ میں اپنے بابا کی واحد بیٹی ہوں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے میں اس ہاسٹل میں آ سکی ہوں، ورنہ تو ہمارے خاندان کی لڑکیوں نے تو اسکول تک کی شکل نہیں دیکھی ہے۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میں اور میڈم نفیسہ جیسے منہ کھولے اس کی روادات سن رہے تھے۔ میں اور میڈم نفیسہ جیسے منہ کھولے اس کی رودات سن رہے تھے۔ میں گاؤں میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں عورتوں پر وہ مظالم ہوتے دیکھے ہیں کہ میں مرگی کی مریض بن گئی ہوں۔ کوئی شور، کوئی حادثہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مجھ پر دورہ پڑ جاتا ہے، میرے ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں۔ اوہ، میں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تو یہ بات تھی جس کو میں کہیں اور جوڑ رہی تھی۔ اگر تم کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی تو آئی ایم سوری۔ لیلا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے میڈم نفیسہ کو الگ روم کے لیے منع کر دیا اور لیلا کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ مگر اس روز والے واقعے کے بعد اتنا ضرور ہوا کہ لیلا مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے لگی۔ کبھی وہ اپنے خاندان کے مردوں کی بے رحمی کے واقعہ سناتی تو اس کے چہرے پر نفرت جھلکنے لگتی۔ میرے خاندان کے مردوں کے لیے قتل کرنا، خون بہانا بہت معمولی بات ہے۔ یہ سب سن کر تو میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل جاتی۔ میں ویسے ہی بہت ڈرپوک واقع ہوئی ہوں۔ بس جلدی سے یہ وقت گزرے، میں امتحان پاس کروں، اپنے گھر جاؤں۔ بہت دن ہو گئے گھر گئے، مگر امتحان پاس ہوں تو کیسے؟ پڑھائی تھی کہ مشکل تر ہوتی جا رہی تھی۔ دوسرے دن بھی میرا ایک اہم ٹیسٹ تھا۔ میں کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ لائٹ آف کر دو، لیلا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اوفو، میں نے کوفت محسوس کی۔ یہ کیا؟ میرا ٹیبل لیمپ نہیں جلا، شاید اس کا بلب فیوز ہو گیا۔ لیلا پلیز تم آنکھوں پر تکیہ رکھ لو، میں نے التجا کی۔ میرا لیمپ آن نہیں ہو رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں جلتی لائٹ میں نہیں سو سکتی، لیلا نے غرا کر کہا۔ گو ٹو ہیل، میں نے کتاب پہ سے نظریں ہٹائے بغیر سوچا۔ کوشش کرو لیلا پلیز۔ اوہ، اس کے حلق سے جیسے کسی جانور کی آواز برآمد ہوئی۔ اور یہ کیا؟ میرا دل حلق میں آ گیا۔ لیلا اپنے بیڈ پر بیٹھی مجھے خونی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی نہیں تھی، ان میں کوئی اور تھا۔ چند لمحے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ بڑھتے بڑھتے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ لمبا ہوتا گیا، یہاں تک کہ سوئچ بورڈ تک پہنچ گیا اور اس نے لائٹ آف کر دی۔